بٹی مرکزی سرپرست اعلیٰ پنجاب ٹیچرز الائنس پنجاب آج کا اعلامیہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پنجاب کے مردوں خواتینوں حضرات اساتذہ کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو پیف کے حوالے کیا جا رہا تھا، اسی طرح ٹی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے غلط فیصلے ہوئے تھے، اس حوالے سے بہت تحریک چلی، جی ٹی اے کا پی ٹی اے کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ساتھ دیا، اور آج چونکہ ایک تحریک کے زد میں جی ٹی اے کے جو قائدین تھے انہوں نے پی ٹی اے کے قائدین کو نظر انداز کیا، لیکن آج الحمدللہ وزیر تعلیم پنجاب جناب رانا سکندر حیات خان صاحب نے پی ٹی اے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پی ٹی اے کے اکابرین کو، ان کے تمام عہدیداران کو بلایا اور ان سے باضابطہ میٹنگ کی۔ تو آج کی میٹنگ کے ایجنڈا کے حوالے سے انہوں نے اسکولوں کو پیف اور این جی او کے حوالے کرنے کے حوالے سے ٹی این اے ٹیسٹ، لیو انکیشمنٹ، گریجویٹی پینشن اور اسکولوں کے ہیڈ اور سپروائزری اسٹاف کے چارج الاؤنس میں اضافہ، ٹرانسفر پروموشن پالیسیوں میں ترمیم، اور اسی طرح ایم فل اساتذہ کو گریڈ 17، پی ایچ ڈی کو گریڈ 18، اور اسی طرح این ایس بی اور ایف ٹی ایف میں خاطرخواہ اضافہ، رول 17A کی بحالی، اور فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز، عربی ٹیچرز کو بطور ایس ایس ٹی اور ان کی رجیم میں رہتے ان کی پروموشن، ایس ایس سی اور اے ایس کو غیر مشروط طور پر مستقل کرنا، اور اسکولوں میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی اسامیوں کو جلد اور بر وقت جو ہے وہ میرٹ پہ پر کرنا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو پی ٹی اے کے پلیٹ فارم پہ دیا، اس میں تقریباً کوئی 35-40 کے قریب نکات تھے، جس سے ڈی ٹی بھی اس میں شامل ہے، کیئر گیور بھی اس میں شامل ہے، لیب اٹینڈنٹ بھی اس میں شامل ہے۔ تو پی ٹی اے میں یہ ساری اساتذہ تنظیمیں، لیب اٹینڈنٹ اور ڈی ٹیز بھی شامل ہیں۔ تو الحمدللہ آج بڑے اچھے انداز میں منسٹر صاحب سے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، بلکہ مزمل صاحب جو وزیر اعلیٰ کے ٹاسک فورس ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بریفنگ دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے، اور اس کے لیے باضابطہ جی ٹی اے سے کچھ بندے لیے گئے ہیں، اور اسی طرح پی ٹی اے سے 5 لوگ جو ہیں وہ شامل کیے ہیں، جن میں ہمارے پی ٹی اے کے چیئرمین میاں امجد علی صاحب ہیں، اور اسی طرح میاں منور شہزاد صاحب جن کا بڑا رول رہا ہے، مرکزی شہزاد منور صاحب ہیں جن کا مرکزی رول رہا ہے، اور یہ اے یو اور ایس ایس سی کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سارا پروگرام مینج کیا۔ اور اسی طرح ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں جو اسکالرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، گلوبل ٹیکسنگ سے، اور اسی طرح ان کے ساتھ باقی بھی ایک بہت بڑی ایک کریم ٹیم موجود ہے۔ اسی طرح محمد رمضان گیل صاحب ہیں جو ڈی ٹی ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں، اور ساتھ ہی رشید احمد بٹی جو مجھے بھی اس میں شامل کیا گیا۔ تو یہ منسٹر صاحب نے 5 بندوں کو جو ہے وہ ایک اس کی ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے، جو جی ٹی اے سے لیے گئے ہیں 3-4 بندے، اور اسی طرح 5 جو ہے وہ پی ٹی اے سے 5 بندے لیے گئے ہیں۔ تو اب اسکولوں کو پیف کے حوالے کرنے یا ٹی این اے ٹیسٹ لینے سمیت باقی جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ یہ کمیٹی مل کے جو ہے وہ طے کرے گی۔ ان میں سیکٹری اسکول ایجوکیشن بھی ہوں گے، اور باقی بھی ایس سی ڈی کے آفیسرز موجود ہوں گے، اور یہ کمیٹی مل کے ہر معاملے پہ ڈسکشن کے بعد جو فیصلے کرے گی، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو اس کو مجموعی طور پہ میرے چیئرمین صاحب سمیت جتنے بھی قائدین ہیں انہوں نے اس کو سراہا ہے، اور یہ بھی بابر قرآن پہ کہ اگر اس کمیٹی کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوا تو ہم جو ہے وہ بڑے آسان انداز میں چلنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اگر کمیٹی کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہوا تو پھر چونکہ ہم اپنے حقوق محفوظ بھی رکھتے ہیں، جو دوسرے انداز میں ہم جو اب تحریک چلا کے جو ہے نا وہ اپنے مسائل کو حل کروائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج منسٹر ایجوکیشن جناب رانا سکندر حیات خان صاحب اور مزمل محمود صاحب جو سی ایم صاحبہ کے ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو سنا اور ان کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو
वादा किया है। तो अब चेयरमैन साहब यहाँ अमजद अली साहब है जो वो अपने खिलाफ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा कराम, हमारी जो कमेटी बनी है वो इंशाअल्लाह ताला आपके वसी तर मफाद में बनी है, और जो आपके खिलाफ फैसला होगा उससे हमारा वीटो होगा। हम कोई भी ऐसे फैसले की तायद नहीं करेंगे जो हमारी असातिज़ा कम्युनिटी के खिलाफ जाता हो। शोकत नोटिस और मतली जो है वो भी यही कमेटी तय करेगी। इंशाअल्लाह पहली मीटिंग में यही फैसला होगा।